بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ قربانی کے جانوروں کے تعلق سے مسائل ہے کہ عیبدار جانوروں کی قربانی، کہ کون سے جانور ایسے ہیں جن کے اندر کوئی ایسا عیب ہو جس سے قربانی جائز نہ ہوتی ہو، اور کون سا ایسا عیب ہے جو تھوڑا ہو اور چلے گا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اس کے تعلق سے آج مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ تیسرا مسئلہ کان کٹے جانور کی قربانی۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بغیر کان والے جانور کی قربانی۔ تیسرا مسئلہ بغیر کان والے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اندھے جانور کی قربانی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی یعنی آنکھ کی دیکھنے کی اور روشنی دیکھنے کی طاقت بالکل یا اکثر یعنی زیادہ تر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہو کہ اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ دم کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے یعنی آدھے سے بھی بالکل کم معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بغیر دم والے جانور کی قربانی۔ اس میں علماء نے دو مسائل لکھے ہیں بغیر دم والے جانور کی قربانی کے تعلق سے، کہ جس جانور کا پیدائشی طور پر ہی دم نہ ہو تو اس کی قربانی درست ضرور ہے، لیکن کچھ علماء اس کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ لنگڑے جانور کی قربانی۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طریقے سے خشک تھن والے اور تھن کٹے جانور کی قربانی۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹ کے 2 تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو ان کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی۔ جس جانور کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، گھابن جانور کی قربانی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس کی ولادت کا وقت قریب ہو ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ خصی جانور کی قربانی۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح نجاست کھانے والا جانور، اس کی قربانی درست ہے یا نہیں۔ جو جانور صرف گندگی غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔
जंगली जानवर की कुर्बानी, वहशी और जंगली जानवरों की कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद ऐबदार हो गया तो उसका मसला क्या है? अगर ख़रीदते वक्त जानवर बिल्कुल सही सालिम था, कोई उसके अंदर नुक्स नहीं था, लेकिन बाद में ऐबदार हो गया तो मालदार पर उसके बजाय दूसरा सही सालिम जानवर की कुर्बानी लाजिम है। और अगर फ़कीर हैं तो उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी कर सकता है, दूसरे जानवर की कुर्बानी उस पर लाजिम नहीं। लेकिन अल्लाह ने माल दिया है, ताकत दी है कि दूसरा जानवर लाकर ख़रीद कर और उसको ज़बह करे तो वो दूसरा जानवर लाएं। कुर्बानी के वक्त जानवर ऐबदार हो गया, भाई जानवर बिल्कुल सही सालिम था, कोई ख़राबी नहीं थी ख़रीदने के बाद और जब तक कुर्बानी नहीं हुई तब तक, लेकिन कुर्बानी के दिन ही ऐबदार हो गया हैं। कुर्बानी के पहले दिन हम उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे तो उसी वक्त ऐबदार हो गया, उसका क्या मसला? जो जानवर पहले से बिल्कुल सही सालिम था लेकिन कुर्बानी के लिए कोशिश करते वक्त, उसको गिराते वक्त उछल कर कूद वगैरह की वजह से, कूदने की वजह से वो ऐबदार हो गया तो उसकी कुर्बानी में शरअन कोई हरज नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ये आज के ताल्लुक़ से मसाइल थे कि ऐबदार जानवर कौन से हो जिसकी कुर्बानी जायज़ है और जायज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।